ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ پلیجز جو ہوتی ہیں انٹرنیشنل لیول پہ وہ کیا لیٹر اینڈ اسپرٹ میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں؟ کیا یہ پیسہ ہمارے ایکسچیکر میں آتا ہے یا این جی اوز کو دیتے ہیں، اور اس کی کتنی سگنیفیکنس ہے اور کتنا بڑا ریلیف ہے، اور کیا اس وجہ سے ڈالر بھی نیچے آئے گا؟ سوری فلری آف کوسچن دیٹ آئی آسکڈ. جی ڈاکٹر صاحب. جی ہاں، بدیدہ کنیکٹڈ کویشچن، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. دیکھیں پلیجز کی جو ہسٹری ہے وہ یہی ہے کہ پلیجز ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں اور ایکچول جو ریسیٹس ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں، اور یہ ایک ابھی فوراً تو ہمیں نہیں ملے گی، اس میں شاید 2 سال لگیں، 3 سال لگیں. آج کل تمام یورپ میں، تمام ممالک میں اکنامک پرابلمز ہیں، ان کے اپنے بجٹس میں پیسہ نہیں ہے، وہ بھی انہوں نے بجٹس میں سے ڈھونڈ کر ہمیں دینا ہوگا. جو بڑی وہ ہے پلیجز ہیں وہ تو آئی ڈی بی اور ورلڈ بینک سے ہیں. اب ان کے بھی سٹیگرڈ ہوتے ہیں. دونوں ادارے ایسے ہیں جو اپنے جو آفیسز کے تھرو، اپنے پروگرامز کے ذریعے یہ پیسے پاکستان کو دیں گے. اب ان کا صرف فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو آئی ڈی بی اور ورلڈ بینک پیسہ ادھر آئے گا پاکستان میں تو ہمارے فارن ایکسچینج اکاؤنٹ میں یہ ڈالر جمع ہوں گے، اور اس کے بدلے میں پھر ان کو یہاں پر روپیز دیے جائیں گے. تو اس لحاظ سے کچھ ہمارے فارن ایکسچینج کے جو وہ ہے انفلوز اس میں اضافہ ہوگا، لیکن وہ بھی فوراً نہیں ہونے لگا. اور ایسے بھی یہ تو جو بھی اس کے جو ریسورسز کا استعمال ہے وہ تو فلڈ کے متاثرین کے لیے ہے، یہ پاکستان باقی معیشت کے لیے تو نہیں ہے. اس وقت دیکھیے نا، افسوسناک بات تو یہ ہے کہ جو حصہ پاکستان کا ڈوب گیا، جس کے ساتھ حکومتوں نے بہت کوئی ایسے اچھی وہ بھی نہیں کی، اس کے ساتھ پرفارمنس بھی نہیں کی ان کو بچانے کے لیے. اب ان کے لیے جو امداد آ رہی ہے اس کے سہارے پر باقی پاکستان بیٹھا ہوا ہے کہ وہ ڈالر آئیں گے، اس سے ہمیں کچھ فائدہ ہوگا. تو امیڈیٹ میرے خیال میں تو صرف ایک سینٹیمنٹ کے طور پر اس کا اثر ہوگا، ورنہ تو آپ کے جو فارن ایکسچینج مارکیٹ میں جو اس وقت جو قلت ہے ڈالر کی وہ تو برقرار رہے گی. اور اس کے علاوہ اگر ہمیں اور بھی کہیں سے سورسز آ جائیں، یہ یاد رکھیے کہ جو ہمارے بنیادی میکرو اکنامک امبیلنسز، جو ہمارے خسارے ہیں اکانومی کے، وہ اتنے بڑے ہیں اور اتنے گہرے ہیں کہ جتنا بھی ڈالر آئے گا وہ بالکل گم جائے گا، وہ تو گمتا جائے گا، اس لیے کہ یہ پاکستان کا یہ پہلی دفعہ یہ امداد ہمیں نہیں مل رہی. تو جب تک ہم نے اپنی اندرونی پالیسیز نہیں تبدیل کی تب تک آپ کے جو ڈالر کی قیمت میں سٹیبلٹی اور آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ میں انفلیشن میں سٹیبلٹی نہیں آئے گی. تو ہمارے جو مسائل کے حل ہیں وہ ہماری اندرونی ملک کے جو پالیسیز ہیں اس میں ہے، نہ کہ یہ جو 2 بلین ادھر سے 1 بلین ادھر سے. اس وقت تو ڈیفالٹ کا ایک ماحول پیدا ہوا تھا، اس لیے یہ بھاگے پھر رہے ہیں. لیکن ان کی جو پالیسی کی بینکرپسی ہے وہ اس سے آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اب ہم صرف سیلاب کے متاثرین کے لیے جو امداد آئے گی اس کے سہارے پاکستان کو بچانے کا سوچ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی نشاندہی کی کہ یہ جو جنیوا میں ہو رہی ہے کانفرنس، اس میں سیلاب زدگان کی کے لیے کیا جا رہا ہے. کیا ہم 70 سال میں مختلف حکومتیں نہیں اس قابل بھی نہیں ہوئے کہ اپنی عوام پر اگر تھوڑی سی مصیبت آئے اس کی مدد کر سکے؟ اور دوسری طرف یہ پیسے کتنی دیر میں آئیں گے؟ کیا اس پیسے سے یا اس وزٹ کے بعد ملک میں ڈالر سستا ہو جائے گا، انڈسٹری چلنے لگ پڑے گی، آٹا سستا ہو جائے گا؟ عوام کو کیا فائدہ ہوگا فوری طور پر اگر جیسے کہا جاتا ہے کہ بادی نظر میں خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے؟ کیا اس پیسوں سے ڈیفالٹ ہونے کی تلوار سے ہم نکل جائیں گے؟ نہیں جناب، یہ اس کا ہمارے موجودہ ڈیفالٹ سے یا جو آپ بات کریں انفلیشن سے اور ڈالر کی قیمت سے زیادہ تعلق نہیں ہے. یہ یاد رکھیے پاکستان اس وقت ملٹیپل کرائسس میں ہے. ایک تو فلڈ کی وجہ سے جو ہمارے متاثرین ہیں اس کی مدد پاکستان کی حکومت نہیں کر سکی، حالانکہ وہ اس وقت 4000 ارب روپے بجٹ میں سے
سود کی مد میں ہمارے اپنے کمرشل بینکس کو دے رہے ہیں، لیکن اس میں سے انہوں نے کوئی بھی ایلوکیشن متاثرین کے لیے نہیں کی۔ یہ یاد رکھیے کہ متاثرین کے لیے جو بھی اخراجات ہوں گے وہ روپیز میں ان کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ہمیں کوئی باہر سے ان کے لیے کوئی ہیلی کاپٹر وغیرہ منگوانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ ہمیں فارن ایکسچینج کی ضرورت تھی۔ ہمیں چاہیے تھا کہ یہ پیسے ہم خود موبلائز کرتے۔ ایک جو قوم جو اپنے پیروں پر کھڑی ہوتی ہے اس کو چاہیے تھے یہ خود کر لیتے۔ عوام نے بڑی مدد کی، لیکن حکومتوں کی سائٹ سے جو امداد آئی ہے وہ میرے خیال میں اس سانحہ کے مقابلے میں یہ کچھ کمزور رہی ہے۔ تو اس وقت تو مجھے نظر نہیں آتا کہ آپ کی جو اس وقت ڈالر کی اور انفلیشن کی جو کرائسس ہے اس میں کوئی فرق پڑے۔ اس کا حل جو ہے میں نے جیسے ابھی بتایا کہ اس کا حل پاکستان کی اندرونی پالیسیز میں ہے۔ آپ کے پاس اصل میں ایسے کوئی آدمی نہیں ہے، ایسے انچارج کوئی نہیں ہے جو اس مرض کو سمجھے اور اس کا کوئی حل نکالے۔ اس کا ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا آگے آپ کی اور میں رہنمائی چاہتا ہوں۔ ایک تو آپ کیبنٹ کا ممبر رہ چکے ہیں اندر کی، یہ بتائیں کہ اتنے وزراء کا جانا ضروری تھا؟ 3-4 تو میں نے دیکھے، صادق صاحب بھی تھے، اپنا شہری رحمان صاحبہ بھی تھیں، احسن اقبال، تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے، اس سے امداد بڑھ جاتی ہے یا جسٹ جو ہے یہ غربت کا جو ہے وہ سلسلہ ہمارا اور بڑھانے کا ہوتا ہے؟ معافی چاہتا ہوں، اس کے ساتھ ہی سوال، ایک تو بندوں کے زیادہ تعداد سے زیادہ مدد ملتی ہے یا اس کو اور بھی فائدہ ہوتا ہے؟ یا یہ کوئی اپنا وہ چیریٹی ٹورزم ہے؟ چیریٹی ٹورزم آپ کہیے، یہ بڑا اچھا لفظ آپ نے ایک ٹرم آپ نے انٹروڈیوس کر دی۔ بات یہ ہے کہ جو بیرونی ممالک ہیں وہ پاکستان پر ایک قسم کا ہنستے ہیں کہ جب لون بھی لینے جاتے ہیں، امداد لینے بھی جاتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں ہمارا جب کرائسس تھا، ہم کبھی قطر جائیں، کبھی چائنا جائیں، کبھی UAE جائیں، ہماری ڈیلیگیشنز جس سائز میں جاتی تھی اس سے یہ نہیں لگتا تھا کہ بھئی یہ ملک غربت کی لپیٹ میں پھنسا ہوا ہے۔ وہ جناب شاہانہ ڈیلیگیشن کے سائزز جا رہے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں پاکستان کی گورنمنٹ کے جو ایٹیٹیوڈ ہے، جو ان کا رویہ ہے، اس کی بہت بری عکاسی اس میں ہوتی ہے کہ یہ کن خیالات کے ساتھ یہ لوگ پھر رہے ہیں۔ اور جب جاتے بھی ہیں تو وہاں پر سنا ہے کہ بڑی بڑی لیموزینز اور چاہیے تھا کہ غریبانہ ایک سمپل سے ہوٹل میں ٹھہرتے، جنہوں نے جانا بھی تھا، کمرشل فلائٹ سے جاتے، اپنے بچت کرتے تاکہ جو ہمیں خیرات دے رہے ہیں ان کو ہم یہ ثابت کرتے کہ آپ دیکھیں ہم تو اپنے آپ پر سختی لا رہے ہیں، تو آپ لوگ اگر ہمارے غریبوں کی مدد کریں گے تو وہ انشاءاللہ پیسہ صحیح لگے گا۔ پہلے سے ہماری حکومتوں کی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا آگے بڑھتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گا۔ ویسے یہ عجیب ہی آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ یہاں جو بل خیرات لینے جاتے ہیں ہمارے۔ اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ اب IMF جو سب سے امپورٹنٹ ہے، سائیڈ لائنز پہ جو میٹنگ ہونی ہے، اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ ڈالر کو فری فلوٹ کروائیں گے اور 800 ارب روپے کے وہ ٹیکسز نئے لگوائیں گے۔ تو ہمارا ڈالر کہاں جا کے کھڑا ہوگا اگر ہم فری فلوٹ کرتے ہیں؟ اور یہ جو مہنگائی ہے یہ تو پہلے ہی نیک بریکنگ ہے یا بریک نیک ہے جسے کہتے ہیں، تو یہ کیا منظرنامہ بن رہا ہے؟ جناب دیکھیے، جو اس وقت فارن ایکسچینج مارکیٹ کے جو حالات ہیں وہ تو جسے کہتے ہیں سسٹینیبل نہیں ہے، وہ دیر پا نہیں ہے۔ آپ کی جو آفیشیل ریٹ میں اور اوپن مارکیٹ ریٹ میں بہت بڑا فرق ہے، اور وہ اس کی وجہ سے ایکسپورٹرز بھی اپنے جو پروسیڈز ہیں وہ یہاں پر تاخیر سے ڈپازٹ کرتے ہیں اسٹیٹ بینک میں، تو اس سے مسئلہ اور گمبھیر ہوتا جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ ہم کہہ بھی دیں کہ جو اس وقت مارکیٹ کو اوپن کرنا چاہیے، یہ ہمارے اس کے لیے انفلوز کے لیے اچھا ہے، اس سے پہلے ان کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے تھے اپنے، جسے ہم کہتے ہیں نا میکرو اکنامک ڈیمانڈ مینجمنٹ پالیسیز۔ میں اسی کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ ہمارے جو یہاں پر جو اکنامک مینیجرز ہیں ان کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے اور اس کے لیے کرنا کیا ہے۔ تو جب تک وہ جو احتیاط کے طور پر جو ہم نے تدابیر کرنے تھے وہ جب نہیں کیے، تو ہم جب فوراً فلوٹ کریں گے، میرے خیال میں تو ڈالر شاید 300 روپے کی طرف
یہ ضرور جائے گا، اور جب یہ بڑھے گا تو اس کا انفلیشن کے اوپر ایفیکٹ ہوگا۔ انفلیشن آلریڈی پاکستان میں بہت تیز ہے، تو میرے خیال میں جو ہمارے اس وقت حالات ہیں وہ کچھ زیادہ ہی کمزور ہو جائیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں ٹیکسز اور لگائیں، وہ ٹیکسز صرف لگانے کی بات نہیں کر رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا خسارہ کم کریں، جو بجٹ کا خسارہ ہے، جو کنسولیڈیٹڈ بجٹ خسارہ ہے، اس کو آپ کم کریں۔ اس کو کم کرنے کے دو طریقے تھے کہ ایک آپ ٹیکسز اور بڑھائیں یا آپ اپنے اخراجات کم کریں۔ جتنے ٹیکسز کہہ رہے ہیں اتنے اگر پرائم منسٹر صاحب ایک لسٹ لے جاتے ساتھ، یا اسحاق ڈار صاحب، کہ بھئی ہم یہ اخراجات کم کر رہے ہیں تو ہمیں ٹیکسز لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس طریقے سے آپ نے ان کے ساتھ آرگیو کرنا ہوتا ہے۔ یہ تو ڈاکٹر صاحب معافی چاہتا ہوں، میں روکوں گا، آپ نے بہت زیادہ اہم بات کر دی کہ اگر اس کو اوپن کرتے ہیں اور آئی ایم ایف کی شرائط مان لیتے ہیں تو کم و بیشتر ڈالر آپ کہہ رہے ہیں 250 یا 300 روپے کا ہو سکتا ہے۔ تو اس سے ہم نے جو قرضے ادا کرنے ہیں، جو ابھی آپ فرما رہے تھے کہ 4000 ارب سود کی مد میں ہے، تو یہ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے کیا موجودہ اسحاق ڈار جو 3 دفعہ وزیر خزانہ رہے ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب رہے ہیں، اور حکومت آپس میں دستوں گریبان ہے، تو کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں ان حالات میں پاکستان کا آپ؟ جو میں نے آپ کو بتایا نا 4000 ارب روپے کی جو ہماری سود کی جو وہ ہے جو اخراجات ہیں، وہ تو ہمارے ڈومیسٹک ڈیٹ کے اوپر ہیں۔ میں بتاؤں پاکستان کے جو ڈیٹ کا مسئلہ ہے وہ صرف ایکسٹرنل ڈیٹ کا نہیں ہے، ڈومیسٹک ڈیٹ اس سے بہت بڑا ہے، اور اس کا مسئلہ اس سے بہت بڑا ہے۔ اس کا علاج پاکستان میں ہے، وہ یہاں کے کمرشل بینکس کی وجہ سے ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ایکسچینج ریٹ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ جو آپ کے بیرونی جو آپ کے واجبات ہیں، ان کی جو روپے میں اس کی قیمت ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، وہ ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے، تو وہاں پر تو بڑھے گا، لیکن وہ اتنا بڑا اثر اس کا نہیں ہوگا جتنا ہماری اپنے اندرون پالیسی کی جو غلطیاں ہیں وہ ہیں۔ تو یہ ایکسچینج ریٹ جو ہے یہ ایک قسم کا کنورٹ کرتا ہے نا تو ڈالر کو اس میں، تو یہ تو لازمی ہونا پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور بات، جو ہمیں اخراجات میں کمی تھی وہ زیادہ کرنی پڑے گی۔